میں محمد کہہ رہا کہ آنا بریئم من کل مسلم ان یکوم من المشرکین، میں ایسے مسلمانہ دے کلوں ہی بریاں کہ جڑے مشرکہ دے نال مل کے رہندے، اللہ دے دشمنوں دے نال رہندے، رشتہ داریاں کرنیاں، ووٹ دینا، سپورٹ کرنا، حمایت کرنا مشرکہ دی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مشرکہ دے کلوں میں محمد بھی بریاں، ایسے مسلمانہ دے نال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی کوئی تعلق نہیں۔ اللہ دے رسول جی مشرک دے کلوں کتنا دور رہنا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ تو آگے جلاوے نا تو تیری آگے دا دھواں مشرک نہ دیکھے، اور مشرک آگے جلائے تو دی آگے دا دھواں نہ دیکھے، اتنا دور ہو کہ مشرکین دے کلوں رہنا ہے۔ اور ساڑھے ایم پی ایم این نے ساڑھے ووٹاں دے نال ایم پی بنن والے، ساڑھے ووٹاں دے نال کامیاب ہون والے، ساڑھیاں سپورٹاں دے نال کامیاب ہون والے، کل تو دیکھنا نا اللہ دے فضل و کرم نال داتا دے دربار تے حاضریاں دے رہے ہون گے۔ ووٹ اسی دیتا ہے، سپورٹ تو کیتی ہے، اور اے بدبخت جا کے غیر اللہ دے دروازے دے جا کے اپنے جبینہ جھکا رہا ہے، غیر اللہ دے نام تے جا کے دیکھا پکا رہا ہے۔ ایسے بدبخت مشرک انسان دی حمایت کرن دی اجازت نہ اللہ دے دے کہ نہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دے۔ قرآن مقدس تے ایک اور حوالہ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر قرآن نازل ہویا۔ اے قرآن اللہ اپنے محبوب تے نازل کر رہا ہے، لیکن اللہ گلہ اہل ایمان دے نال کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 28، فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان سن لو، انما المشرکون نجس، انما المشرکون نجس، مبید پاک ہویا کردا ہے، مشرک نہ پاک ہویا کردا ہے۔ سن لو مشرکاں دے بارے، انما المشرکون نجس، مشرک جڑا ہے ناپاک ہویا کردا ہے۔ میں اللہ اعلان کر رہا کہ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا۔ آج تو بعد میں اللہ پابندی لگا رہا کہ کوئی مشرک میرے بیت اللہ دے اندر داخل بھی نہ ہوئے۔ بیت اللہ پاک جگہ ہے اور مشرک ہے پلید، یہ ناپاک ہے، کوئی مشرک میرے گھر بیت اللہ دے اندر بھی جمع نہ ہوئے، حاضر نہ ہوئے۔ اللہ کریم نے یہ آیت نازل کی تھی اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیتا۔ اور اگلی بات جڑی اج کل ساڑھے حکمرانہ دے دل وچ خیال آندا ہے نا، سوال پیدا ہوندا ہے، یہی خیال مشرکین اور مسلمانہ دے دلوں دے اندر بھی پیدا ہویا سی۔ اے حج تے آندے اسی تجارت کرنے ہیں، پیسے کمانے ہیں، اے حج کرن واسطے مشرک آندے اسی اپنا سودا بیچنے ہیں، مکان کرائے تے دینے ہیں۔ اگر مشرک بیت اللہ دے اندر نہیں آئے گا تو پھر ساڑی معیشت جڑی ہو تو تباہ ہو جائے گی۔ آئیدہ حکمران کی کہتا ہے، آئیدہ ایم پی ایم نے کی کہتا ہے، اگر یہودیاں کو قرضہ نہ لیا تو ملک نہیں چلا سکتے۔ اسی طرح میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تے مسلمانوں کے دل دے اندر بھی خیال آیا کہ اگر مشرک بیت اللہ دے اندر نہیں آ سکتے، مشرک بیت اللہ دے اندر نہیں آن گے، اسی سودا کیویں بیچاں گے، اسی مکان کیویں کرایہ کینوں دیواں گے، ساڑی معیشت جڑی وہ تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کریم نے اسی آیت مبارکہ دے اندر جواب دیتا اسی بات دا، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تنوں خطرہ ہوئے اپنی معیشت دا، اگر تنوں خطرہ ہوئے کہ ملک کیویں چلاواں گے، اگر تواڈے دل دے اندر ایک خیال پیدا ہو جائے کہ مشرک نہیں آن گے تو سامان کیویں بیچاں گے، ساڑا گھر دا گزران کس طرح چلے گا، ساڑا ملک کس طرح چلے گا، اللہ کریم نے جواب دیتا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور مشرکہ دنال تمنا نہیں رکھنی، مشرکہ دنال امید نہیں رکھنی، میں اللہ اپنا فضل کر کے توڑی معیشت اور توڑی معاشرت نو بہتر کر دیواں گا۔ میں اللہ فضل کراں گا، میں اللہ توڑی معیشت بہتر کراں گا، میں اللہ توڑے ملک نو بہتر کراں گا، پر شرط وے کہ کسی مشرک نو بیت اللہ دے قریب آن دی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو اندازہ لگاؤ جیڑا مشرک بیت اللہ دے اندر نہیں جا سکتا، جیڑا مشرک پلیت ہے، جس مشرک دے بارے اللہ اور اللہ دے رسول پہ زاری دا اعلان کر رہا ہے، اور آج دا مسلمان اس نے ووٹ دے وے،
آج تو مسلمان اس مشرک کی سپورٹ کرے، آج تو مسلمان کی حمایت کرے، ایک کیڑا منہ لے کے جائے گا قیامت والے دن امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قول. حدیث سنیے گا، امام الانبیاء جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کائنات لوگوں، اللہ کریم نے ہر پیغمبر نو کیا میرا پیغمبر ایک دعا کر، میں اللہ تیری وہ دعا نو ضرور قبول کراں گا. ہر پیغمبر نو کیا، اور ہر پیغمبر نے وہ دعا کی تھی ہے. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ گیا میرا پیغمبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میں پہلے نبیین واقعہ ہے تو انہوں بھی کہہ رہے ہیں ایک دعا کرو، میں اللہ تہاڈی دعا ضرور قبول کراں گا. میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر نے دعا کی تھی ہے، لیکن لوگوں میں محمد نے بھی آکھیا گیا لیکن میں محمد نے وہ دعا نہیں کی تھی، میں محمد نے وہ دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اپنی امت واسطے. اللہ اتنی امت کی خیر خائی، اتنا امت نال پیار کہ وہ دعا نہیں کی تھی. میں محمد نے بھی آکھیا گیا کہ دعا کرو میں اللہ ضرور قبول کراں گا، لیکن وہ میں دعا نہیں کی تھی، میں سنبھال کے رکھی ہے قیامت والے دن وہ میں اپنی امت واسطے کراں گا. میں کہاں گا اللہ وہ دعا جی قبولیت تو میں نال وعدہ کیتا ہی میں اپنی امت واسطے کر رہا، تو میری امت کے گناہ معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب کر دے. لیکن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات دے لوگوں یاد رکھنا یہ دعا میں قیامت والے دن اپنی امت واسطے کرنی ہے، اپنی امت کی بخشش واسطے کرنی ہے، اپنی امت کے گناہوں کو معاف کرا کے جنت کے اندر لائے جانا ہے. لیکن اس میری دعا دا فائدہ ہوئے گا مَمَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ کہ جڑا بندہ اس حال دے اندر فوت ہوئے کہ وہ مشرک نہ ہوئے. اگر اللہ دی ذات اور صفات دے نال شرک کر کے غیر اللہ دے دروازے دے اندر سجدے کر کے غیر اللہ نو سور و پکار کر دے ہویا مر گیا تو قیامت والے دن میں محمد دی دعا بھی اس نو کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ مشرک تو قیامت والے دن بھی ذلیل ہونا ہے، اس مشرک نے تو قیامت والے دن بھی خوار ہونا ہے. اور حدیث سنیے گا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ